بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی اس محفل اور اس مجلس میں تمام سننے اور دیکھنے والے اور حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ ہمارے اس چینل سے جو درود پاک کا میسج، جو درود پاک کی فضیلت لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں ایک ایسا درود پاک آپ کی نظر، آپ کی سماعتوں کی اور آپ کے قلب و دماغ کی تر و تازگی کے لیے ایک ایسا تحفہ جو انسان زندگی بھر اعمال کرنے سے جو مرتبہ اور جو عہدہ اور جو منصب حاصل کرتا ہے، وہ ایک دفعہ کے درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص، پیار، محبت، چاہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا سمندر موجزن ہو۔ آج کے اس درود پاک کا نام ہے درود ہزارہ۔ درود ہزارہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ سبع سنابل مئۃ حبۃ، کہ ایک دانہ جو زمین کے اندر کاشت کیا جاتا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک روپیہ، ایک آنا، ایک چیز جو اللہ کی راہ میں پسندیدہ، دل کی گہرائی سے، اخلاص سے اور پیار اور محبت سے جو چیز خرچ کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک دانہ اگر تم زمین کے اندر کاشت کرتے ہو تو اس ایک دانے کے بدلے میں تمہیں 100 دانہ ملتا ہے، اور ہر سنبلہ، ہر اس سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، یہ درود ہزارہ کی فضیلت ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا عمل دیا جاتا ہے۔ خیر و برکت کے ثمرات اس کو ایسے ملنے لگتے ہیں کہ جس طرح اس گندم کے دانے کی مثال دی ہے کہ ایک دانے سے آگے 100 دانہ، اس سٹے سے 100 دانہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر آپ 100 دانہ کاشت کریں گے تو پھر آپ 100 کو 100 کے ساتھ ضرب دے لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے خیر و برکات کا مرقع بنانا چاہتے ہیں تو درود ہزارہ کو کم از کم 10 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے نا۔ قرب الہی اور تلاش حق کے مسافروں کا محبوب ترین درود پاک ہے۔ اس درود پاک میں روحانیت اور تصوف کے وہ اسرار و رموز، تصوف اور روحانیت کے وہ اسرار و رموز ہیں کہ سالک کو روحانی بلندیوں اور فقر کی اعلیٰ منازل سے روشناس کراتا ہے۔ ہر دور کے صوفیاء، علماء اور مشائخ نے خود اور اپنے مریدوں کو پڑھنے کی تاکید اور تلقین کی ہے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ، بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ، مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔
یہ درود پاک حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے درود شریف کی کثرت سے پڑھنے والا ایک آدمی دیکھا ہے، اور وہ اسپین کا لوہار تھا۔ اسپین، اٹلی، فرانس کا کوئی شہر ہے، وہاں کا وہ لوہار تھا۔ یہ بات وہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور دعا کے لیے درخواست کی تو مجھ کو عجیب و غریب فائدہ حاصل ہوا۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جب وہ اول اور آخر دعا کے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلی چیز کو بھی قبول کر لے، آخر والی کی چیز کو بھی قبول کر لے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ درمیان والی چیز کو رد کر دے۔ فقہ کے اصول اور مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے خیار عیب کا۔ اگر آپ کسی چیز کی خرید اور فروخت کرتے ہیں، پورا ایک ڈھیر درجن کے حساب سے کوئی چیز، بلک کے حساب سے کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس سے اچھی لے لیں اور ناقص چھوڑ دیں۔ وہ پورے کے پورے کسی ڈھیر کا اگر سودا ہوا تو وہ ساری کی ساری کیا کرنے پڑے گی؟ یا تو لوٹانی پڑے گی یا تو رکھنی پڑیں گی، یا قبول ہوگی یا رد ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھی خود رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، اس لیے کہ پورے ڈھیر کا سودا ہوا ہے۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ کا کوئی ایک بندہ ہوگا جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی نماز میں، ایک ہی جماعت میں چند آدمی کھڑے ہوں، آدھوں کی قبول کر لے اور آدھوں کی رد کر دے۔ یہ کہیں گے یا تو سب کی قبول کر یا تو سب کی رد کر، اس لیے کہ ہم بھی اس صف میں تھے، ہم بھی اس مسجد میں تھے۔ خیار عیب کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح جب اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے تو اول والی چیز کو بھی رد کر لیا جائے، آخر والی کو بھی رد کر دیا جائے، اور درمیان والی تو پھر تو مسئلہ ہے۔ اور جب اول والی کو قبول کر لیا جائے، آخر والی کو قبول کر دیا جائے اور درمیان والی کو رد کر دیا جائے تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے دعا کے اول اور آخر میں جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کو شرف عطا کر دیتا ہے، خود اپنے لیے بھی اور اس سے دعا کرانے والے لوگوں کے لیے بھی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان کے راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ، سب سے افضل اور اعلیٰ راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ محبت کے ساتھ ادائے حق کی خاطر، تعظیم و توقیر کے لیے، اور درود پاک پر ہمیشگی کرنا یہ ادائے شکر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ فتویٰ لگا لے جس نے لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے انعام اور احسانات ہیں۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہیں، وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے معمولی عملوں سے فوز عظیم حاصل کر لینے کا ذریعہ ہیں، اور وہ ہمارے شاندار اور بلند ترین مراتب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا جنت کے راستوں میں سے ایک بڑا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ آپ کے احسانات ہم پر بہت ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں دوزخ سے نجات ملے گی، اور آپ ہی کی وجہ سے ہمیں جنت میں جگہ ملے گی، اور ہمارے معمولی عملوں کو وہ بہت بڑا عمل، بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی منزل کے حصول کے لیے
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حریص علیکم، حریص علیکم، رؤوف رحیم، حریص بھی ہیں، تمہاری تکلیف ذرا سی بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان ہولناکیوں کا ذکر جب پڑھتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا، پلسرات سے گزرنے کا، میزان عمل پہ حاضر ہونے کا، اور پھر جام کوثر پینے کے، اتنی پیاس اور شدت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کسی کو جام کوثر ملے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تم نے عمل کیا کیا ہے؟ وہ دل کے اوپر جس کا یہ خطرہ گزرتا ہے کہ زبان سے بھی ادا نہیں ہوتا درود پاک کا وہ جملہ، وہ لمحہ، وہ لحظہ، جس انداز سے بھی وہ پڑھتا ہے، جس لمحے، جس لحظے، جس مدت، جس ساعت میں وہ ایک دل میں خیال گزرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان سے بھی ادائیگی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں وہ بھی درج ہوگا، اس کا بھی عمل ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی اجر ہوگا۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس درود ہزارہ کو ایک غنیمت جانیے کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے تو 10,00,000 مرتبہ کی 10 سے اوپر چلتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے انبار لگا دے گا، تمہارے شمار تمہارے عقل وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین، ہم تم سے ملتمس ہیں کہ اس درود پاک کے سننے والے کو، پڑھنے والے کو اپنی بارگاہ کا خاص مقرب بندہ بنا، اور اس کو مستجابت دعوات کے مقام پر لا کھڑا کر کہ کسی کے حق میں بھی جو دعا کرے تو اس کو رد نہ کرے۔ آمین بجاہ امین۔